اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من عذا فقد عذانی. آہ جنت البقیع، نہ تھمنے والا غم، نہ بہنے والے آنسو رکیں گے، نہ ہمارے احتجاج رکیں گے، نہ ہماری فریاد استغاثہ رکیں گے. 8 شوال 1344 بمطابق 21 اپریل 1925 عالمی اسلام کے لیے یوم سیاہ قرار پایا، جب حکام نے اپنے دینی رہنما عبداللہ کے فتوے کے مطابق جنت البقیع میں مزارات مقدس کو منہدم کر دیا. دنیا بھر میں اس دلخراش واقعے کی یاد منائی جاتی ہے. مزارات مقدس کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا جاتا ہے. احتجاجی ای میل، خط، لیٹر، پیغامات، جلوس، جلسے، اجتماعات منعقد ہوتے ہیں. حکمرانوں کو دوسرے کے موقف اور نقطہ نظر کا احترام کرنے اور اپنے عقائد پر مسلط نہ کرنے کی تاکید کی جاتی ہے. جس سال یہ دلخراش سانحہ رونما ہوا، تمام مسلمان بالخصوص ہمارے یہاں کے توحید پرستوں نے بھرپور احتجاج کیا. باقاعدہ سرکاری اور غیر سرکاری وفود سعودی عرب بھیجے گئے. جلسے جلوس کے لیے صدائے احتجاج بلند کی گئی. دنیا کے گوشے گوشے سے سعودی حکمرانوں کے اس عمل پر اعتراض ہوا. اس دن کو مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ اور کالا دن قرار دیا، جسے جنت البقیع کی انہدام سے موسوم کر دیا گیا، جو آج تک باقی ہے. عزیزان محترم، رہا مسئلہ یہ ہے کہ کب تک کریں گے؟ جب تک تعمیر نہ ہو جائے دوبارہ. اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کی آواز سے فائدہ کیا ہے؟ نہ ہو فائدہ، نہ ہمارے احتجاج کا اثر ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن کم از کم مظلومین میں ہمارا نام ہو، ظالموں کی فہرست سے ہمارا نام نکل جائے. اور صحیح معنوں میں احتجاج یہی ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اس بات کو برا محسوس کریں، جس نے ظلم کیا اس سے بیدار رہیں، نفرت کریں، اور صحیح معنوں میں دعاؤں کو ایک اسلحہ اور ہتھیار بنائیں. دیکھیں، بہت طاقت ہے. یہ نہ کہیے کہ بیٹھ کے ہم یہاں اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، یا اپنے اسٹیٹس پہ، یا اپنی اسکرین پر جو ہے ہم اس غم کو محسوس کرائیں گے دنیا کو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اور نہ فائدے کا سوچنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے کرنا اور فائدہ پہنچانا. یہ آل محمد کا کمال ہے. کم از کم اس فہرست میں ہم رہیں گے اور فائدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں بیکار ہیں. اب رہا اس لیے کہ اس کی تفصیلات بہت کچھ ہے. تقریباً 25-26 ویڈیوز جنت البقیع کے سلسلے میں نے ریکارڈ کرائی ہیں، جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. جنت البقیع کس قدر مقدس مقام ہے کہ اس میں خدا کے آخری نبی حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے نورانی قدموں کو اس کی خاک نے چوما ہے. یہ کس قدر باعظمت ہے، اس پر رحمت للعالمین کی نگاہ رحمت پڑی. یہ کس قدر پاک ہے کہ اسے پاک ہستیوں کے پاک جسموں کے بوسے لینے کا نصیب ہوئی ہے. یہ کس قدر پاکیزہ ہے کہ اس کے دامن میں پاکیزہ کردار کے مالک شخصیتوں کے مسکن بنے ہوئے ہیں. یہ کتنی امانت شعار ہے کہ اس کے خزانے میں امامت اور ولایت کے موتی پہ.
یہ کتنی وفادار ہے کہ ابھی تک صدر اسلام کے مجاہد شخصیات کو اپنے خیمے وجود میں چھپا کے رکھا ہے۔ یہ اس لیے بھی عظیم ہے کہ اس میں عظیم انسانوں کی آرام گاہیں۔ یہ کتنی عزت دار ہے کہ عزتیں عطا کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام لے کر اور اس میں رہنے والوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ یہ کتنی نامدار ہے کہ اس کا نام تاریخ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے اور ثبت ہے اور ثبت رہے گا۔ یہ کتنی شب بیدار ہے نور کے پیکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ظلمات شب رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آ کر اس کے رہنے والوں سے باتیں کرتے تھے، انہیں سلام کرتے تھے، ان کے لیے طلب مغفرت کرتے تھے اور یہ بیداری سے سنتے تھے، سچے برحق نبی کے سخن دل نواز سے لطف اندوز ہوتے تھے، جوابات دیتے تھے اور ان کی قبریں روشن ہوتی تھی۔ نبی کے آنے سے انہیں اور سکون اطمینان ملتا تھا۔ یہی تو ہے جس میں معصومین کی قبریں تھیں جو مزارات بنی تھیں، ان پر گنبد و مینار بنے تھے، زیارت گاہیں تھیں، قرار پائیں، مگر اب وہاں شکستہ بکھرے ہوئے اشک بار پتھروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جو پتھر بھی رو رہے ہیں، دن کی دھوپ رات کی شبنم۔ یہی تو ہے جہاں تاریخ نگاروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو شکستہ بیٹی کے شکستہ قبر ڈھونڈنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، مگر انہیں کچھ نہ ملا، اور کچھ ملتا بھی کیسے کہ خود سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کا پتہ کسی کو نہ چلے، اسے نامعلوم رہنے دیا جائے۔ یہ نورانی ہستیوں کا مسکن ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص ساتھیوں کے آرام گاہیں ہیں، مجاہدوں اور شہیدوں کی بستی ہے اور پرہیزگاروں کا دیار ہے۔ یہ آباد لوگوں کا ویران گھر ہے اور تاریخ کے مظلوم نگری ہے، اور مگر کتنی نورانی ہے، نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے یہ ظاہر میں خاک نظر آتی ہے مگر اس کے نور آبشانی آفتاب سے کم نہیں ہے۔ اگر سورج زمین والوں کو نور دیتا ہے تو یہ وہ شخصیات ہیں جو آسمان والوں کو نور دیتی ہیں۔ وہ بلندی پر ہوتے ہیں تو پستی پر نور برساتے ہیں، یہ پستی میں ہوتے ہیں تو بلندیوں کو نور پہنچاتے ہیں، اور اس کی ضیاء پاشیاں کا تقابل کس سے ہو سکتا ہے؟ یہ جنت ہے معصومین کی، مومنوں کی، صالحین کی، مجاہدوں کی، پرہیزگاروں کی اور باکردار صحابیوں کی، باوفا انصار کی، جانثار مہاجروں کی، معلوم نامعلوم مسلمانوں کی، بامل دینداروں کی، اسلام کے پاسداروں کی، نمازوں اور روزے داروں کی، شہیدوں کی، نمازیوں کی، تاریخ بشریت کے عبقری کرداروں کی، عبادت گزاروں کی، صدق شعاروں کی، شب زندہ داروں کی، پاک بار اہل حرم کی، اہل راز و نیاز بندوں کی، اسلام کی مائع ناز شخصیتوں کی، ان کی جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ان کی جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ ہاں یہ جنت البقیع ہے، اس کے مکینوں پہ میرا سلام، میرا اور سب کا، اور اس پر ہمیشہ سلام رہے گا، احتجاج ہمیشہ رہے گا اور فریاد ہمیشہ رہے گی، اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس سے ہمارا اثر کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے اوپر اثر کیا ہو رہا ہے، وہاں کی حکومتوں کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے، ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ ہمیں احتجاج خدا کی بارگاہ میں لگوانا ہے، رسول کی بارگاہ میں، امام زمان کی بارگاہ میں پہنچانا ہے، جناب سیدہ کی بارگاہ میں۔ یہ شہزادی وہ بڑے ظالم تھے جس نے دروازہ جلایا، پسلیاں توڑی ہے، اور آج ہم خاموش رہ کر یہ اس غم میں شریک ہیں اور اس غم کو برا مان رہے ہیں، بیزار ہیں، ان تمام تکلیف دینے والوں کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ فریاد ہے، استغاثہ ہے، مناجات ہے۔ ہر آدمی آج بند ہے لاک ڈاؤن، پھر بھی اپنے اعتبار سے غم محسوس کرے، گھروں میں غم محسوس کرے، نسلوں میں بتائے، اور اپنے اسٹیٹس پہ، اپنے موبائل پر، اپنے فون پر اس کا احتجاج کرے۔ اس کا اثر ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، دنیا ہلی جا رہی ہے، یہ ظلم و ستم بڑھتا ہی جا رہا ہے اسی وجہ سے کہ اسے چھپا دو، اسے بند کر دو، لیکن ایک وارث زندہ ہے
جس کا بقی میں جا کے روتا بھی ہے، فریاد بھی کرتا ہے، اور اس کی نگاہ رحمت آ جائے، انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ساتھ ہیں، اور جب ان کا ظہور ہو تو انشاءاللہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو کر یہ کام کو پہلے بجائیں، ہماری زندگی میں یہ کام ہو تاکہ ہم اپنے زمانے کے امام کو منہ دکھا سکیں۔ میں پھر بار بار یہی کہوں گا کہ وہ علی ابن ابی طالب کا دور تھا جہاں علی ابن ابی طالب نے ہاتھ میں تلواریں لی اور ننگے سر ننگے پاؤں دوڑے کہ کس کی مجال ہے کہ سیدہ کی قبر سے کنکری اٹھا لے۔ آج امام زمان کی خدمت میں یہی میری فریاد ہے کہ وہ دور علی تھا، وہاں وہ مشکل نہیں تھی۔ آج مولا آپ کی حکومت ہے، یہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ہمارا امتحان ہے کہ اس وقت میرا چاہنے والا کیا کرتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم سے کیا مطلب، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہمارا امتحان نہ ہو مولا، ہماری نصرت و مدد فرما، اور ایک مرتبہ پھر اسی جاؤ حشمت کے ساتھ جنت البقیع کو آباد و شاد فرما۔ باقی روزے جس طرح عالی شان ہے، اسی طرح ہمارے 4 امام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جناب ام البنین، اور عظیم شخصیتیں اس میں پوشیدہ ہیں اور یقیناً اس میں غم حسین شامل ہے۔ اللہ اس غم کو ہماری زندگی میں اور بڑھائے، ہم زیادہ ان پر گریہ کر سکیں، لیکن ہماری دعاؤں میں اثر ہو کہ ظالم پست ہوں، مظلومین کا چرچا ہو، بول بالا ہو، غالب آئیں، اور پھر ہمارے دور میں، ہماری زندگی میں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔